الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبی بعدہ اما بعد۔ حضرات سامعین، آج کا ہمارا عنوان قیامت کی بڑی علامتیں اور موجودہ حالات ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آخرت کی تیاری کرنے کے لیے قیامت سے پہلے رونما ہونے والی کچھ علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ کچھ چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں اور کچھ بڑی اور ہیبت ناک۔ چھوٹی علامتوں میں خود خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و وفات ہے۔ شق القمر کا واقعہ، فتنہ تاتار، انسانی بدعمالیاں، والدین کی نافرمانی، بے موسم چیزوں کی وافر مقدار میں فراہمی وغیرہ یہ لگ بھگ پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ موجودہ حالات میں کرونا وائرس کے نام پر لوگوں میں ہیجانی کیفیت کا پیدا ہونا اور ایک دوسرے سے دوری بنائے رکھنا بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یوں تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے بگاہے صحابہ سے مختلف موقعوں پر مختلف علامات قیامت بیان فرمائی ہیں، مگر کچھ علامات قیامت ایسی ہیں جن کا خصوصی طور پر اہمیت کے ساتھ آپ نے تذکرہ فرمایا ہے، جن میں آمد مہدی علیہ رضوان، خروج دجال، نزول عیسیٰ علیہ السلام، یاجوج ماجوج کا خروج، خسف یعنی زمین میں دھس جانے کے 3 واقعات، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ اسی طرح دھواں کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دابۃ الارض یعنی زمین سے ایک عجیب اور عجیب الخلقت جانور کا نکلنا جو انسانوں کی طرح باتیں کرے گا، اور ملک یمن سے نکلنے والی آگ جو لوگوں کو ہکا کر ملک شام کی طرف لے جائے گی۔ آپ نے سے قبل حضرت مہدی علیہ رضوان کی آمد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں ضروری باتیں چیک باکسز کی شکل میں سماعت فرمائیں۔ باقیہ کچھ ضروری علامتیں جن میں خروج دجال اور خروج یاجوج ماجوج بڑی اہمیت کی حامل ہیں کے بارے میں آج آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دجال اور دجالی فتنوں سے متعلق بڑی اہمیت کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ مختلف روایتوں میں دجال اور دجال سے متعلق جو فتنہ ہے اس سے متعلق آپ نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ دراصل دجال ایک شخص معین کا نام ہے، وہ انسان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان المسیح دجال رجل قصیر، کہ دجال ایک پست طاقت آدمی ہوگا۔ دجال عراق و شام کے درمیانی راستے سے خروج کرے گا، تمام دنیا کو فتنہ و فساد میں مبتلا کرے گا، یہاں تک کہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال ایک آنکھ کی بینائی سے محروم ہوگا اور دوسری آنکھ اس کی سپاٹ ہوگی جو ذرا ابھری ہوئی ہوگی۔ بخاری کی روایت کے مطابق دجال مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ابو داؤد میں ہے کہ 70,000 یہودیوں کی جماعت دجال کی فوج میں شامل ہوگی۔ مقام لط پر سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ دجال کی شکل زمانہ جاہلیت کے ایک شخص ابن قطن کے مشابہ ہوگی۔ دجال اس دنیا میں 40 دن رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور بقیہ 37 دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ دجال کا خروج
حضرت محمد بن عبداللہ المہدی المدنی کے دور میں ہوگا، جسے قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ دجال کے خروج کے بعد مدینے میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، تمام منافق مدینے سے بھاگ نکلیں گے اور مدینہ گندگیوں سے پاک ہو جائے گا۔ دجال کو اس کے غیر معمولی شعبدہ بازی کی وجہ سے اہل ایمان پہچان لیں گے، خواہ وہ پڑھے لکھے ہوں یا نہ ہوں، اور کئی مستند روایتوں کے مطابق ان کی پیشانی پر کافر یعنی کافارہ لکھا ہوا ہوگا۔ حضرت محمد بن عبداللہ المہدی المدنی کی خلافت کے 7 سال گزر چکے ہوں گے کہ خبر آئے گی کہ دجال کا خروج ہو چکا ہے۔ حضرت مہدی 9 لوگوں پر مشتمل ایک جماعت دجال کی تحقیق کے لیے بھیجیں گے۔ خروج دجال کی یہ خبر افواہ ہوگی۔ بعد میں دجال کے خروج کی یقینی خبر ملنے پر حضرت مہدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ دجال کے مقابلے کے لیے ملک شام جائیں گے۔ دجال دونوں آنکھوں سے معیوب ہوگا۔ کچھ لوگ موجودہ حالات کو دیکھ کر احادیث مبارکہ میں جو علامتیں آئی ہیں ان علامتوں کو مادیات سے مرعوب ہو کر یہ کہنے لگے ہیں کہ اس وقت جو UN کا دنیا میں سسٹم رائج ہے اور اس سسٹم کو جو آپریٹ کرنے والا شخص ہے اور اس سسٹم میں استعمال ہونے والی چیزیں جیسے سیٹلائٹ، فائٹر پلین اور دیگر چیزیں، یہی کیا ہے؟ دجال ہے۔ دراصل ایسے لوگوں کو اور خصوصی طور پر شکیلی پرچارکوں کو لفظ دجال اور لفظ دجاجلہ میں فرق سمجھ میں نہیں آیا۔ حقیقت میں مذکورہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب دجاجلہ کے قبیل سے ہیں، چونکہ مذکورہ چیزیں بھی ظاہر میں کہیں نہ کہیں دھوکہ ہیں۔ ان چیزوں کی ظاہری چمک و دمک سے لوگ سیدھے راستے سے ہٹ کر گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسے امت کے ایک طبقہ نے موبائل، انٹرنیٹ، بینکنگ سسٹم وغیرہ کی ظاہری اچھائیوں کو دیکھ کر علم اور علماء سے دوری بنا لی ہے۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ موجودہ دور میں سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، ویب سائٹس میں اسلامیہ سے متعلق خصوصاً اردو میں جتنے مواد موجود ہیں اس میں سے بیشتر مواد یہودی ایجنٹ، مرزا قادیانیوں اور اسلام دشمن باطل طاقتوں کا ہے۔ جیسے شکیلی پرچارک خود ہی ان پرفریب چیزوں کو غلط استعمال کر کے گمراہ ہو گئے۔ اور پھر یہ کہ اگر امریکہ، فرانس اور UNO موبائل، انٹرنیٹ، بینکنگ سسٹم وغیرہ ہی دجال ہیں تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا مقصد تو انہی چیزوں کو ختم کرنا ہوگا جو آج تک ختم نہیں ہوا، بلکہ زمانہ شاہد ہے کہ روز مرہ اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اور شکیل کے پرچارک بھی اسی سسٹم کے شکار ہیں۔ نہ تو امریکہ ختم ہوا، نہ فرانس، نہ ہی UNO وجود سے مٹا، اور نہ ہی دیگر دجالی اور پرفریب چیزیں۔ ساتھ ہی ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ لوگوں نے خصوصی طور پر احادیث میں آئی علامتوں کے بارے میں اپنی طرف سے من گھڑت تشریحات کی ہیں، اور دجال کی سواری جو احادیث میں گدھا آیا ہے، ایسے لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ فائٹر پلین یہ دراصل دجال کی سواری ہے۔
یہ سمجھنا یقینی طور پر ضروری ہے کہ دجال کی سواری ایک گدھا ہوگا جس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ ہوگا۔ یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ ارشاد نبوی کے مطابق دجال کی اصل سواری تو گدھا ہی ہوگا، اس سے دیگر سواریوں کی نفی مطلوب نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اس سے فائٹر پلین مراد لیا ہے اور غیر ضروری طور پر حدیث کے اصل مفہوم کو یہودیوں کی سائنسی تحقیقات کے ساتھ تطبیق دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ موجودہ دور کے فائٹر پلین میں دونوں پنکھڑیوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہے، ساتھ ہی اس کی دم پر 2 ابھار بالکل گدھے کے کانوں کی طرح ابھرے ہوئے ہیں، لہذا دجال کے سواری گدھے سے مراد فائٹر پلین ہے، یہ مناسب نہیں ہے، چونکہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جنت و دوزخ سے متعلق بتائی گئی کسی چیز کے بارے میں انسان مصنوعی طور پر کوئی چیز بنا لے اور امت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جائے کہ جنت یا دوزخ اس طرح ہوگی یا یہ کہ یہی ہے، اس طرح تو شریعت کی کوئی بھی چیز حقیقتاً محفوظ نہیں رہ پائے گی، اور ہر محقق اپنی تحقیق کے مطابق علامات قیامت کو جہاں اور جیسا چاہے گا فٹ کر دے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی سواری کے بارے میں حمار کا جو لفظ استعمال فرمایا ہے اسے کسی مجاز پر محمول کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ جو خدا دجال کو بطور استدراج غیر معمولی قوت و طاقت دے سکتا ہے تو اسے سواری کے لیے ایسا گدھا کیوں نہیں دے سکتا جو فائٹر پلین سے بھی زیادہ تیز رفتار ہو۔ اسی طرح دوسری اہم علاماتوں میں سے یاجوج ماجوج کا واقعہ بھی ہے۔ دراصل یاجوج ماجوج یافز بن نوح کے اولاد میں سے ہیں۔ ذوالقرنین بادشاہ نے ان کے راستے کو جو 2 پہاڑوں کے درے میں تھا ایک آہنی دیوار سے مستحکم بند کر دیا تھا۔ قرب قیامت میں وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ غارتگر قوم دنیا میں پھیل جائے گی، کوئی ان سے مقابلہ نہ کر سکے گا، آخر آسمانی وبا سے خود بخود مر جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا آخری زمانے میں نکلنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے ان کا ہلاک ہونا علم الہی میں طے شدہ ہے، اور یہ کہ ان کا خروج قیامت کی نشانی کے طور پر قرب قیامت میں ہوگا۔ اسی بنا پر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے خروج کو قیامت کی علامات کبریٰ میں شمار کیا گیا ہے، اور بہت سی احادیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان کا خروج سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ قرآن و حدیث کی تصریحات سے یہ بات ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج کا وجود ہے، اور جب اللہ کے علم میں طے شدہ وقت پورا ہو جائے گا تو وہ اللہ کے حکم سے زمین پر نکلیں گے، چونکہ ان کا جغرافی محل وقوع یعنی سد ذوالقرنین کس جگہ واقع ہے اور قوم یاجوج و ماجوج کون سی قوم ہیں اور اس وقت کہاں کہاں بستی ہے، اس پر شریعت کے احکام کا مدار نہیں ہے، نہ ہی اس پر نجات کا مدار ہے۔ البتہ جو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور قرآن میں اس کے خروج سے متعلق سورہ کہف میں موجود ہے، وہ یقینی طور پر ہو کر رہنا ہے، اور وہ یقینی طور پر صحیح اور درست ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی تصدیق فرض ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا کہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے اب دنیا کا کوئی چپا چھپا نہیں بچا، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ سارے زمین کو چھان مارنا اور دیکھ ڈالنا تو بہت بڑی بات ہے۔ ابھی تک پوری آباد زمین کو بھی نہیں دیکھا جا سکا، زمین کا بہت سا حصہ ابھی ایسا باقی ہے جہاں تک ان کا قدم نہیں پہنچا۔ ابھی تک اطراف زمین میں
بہت سے پہاڑ اور وادیاں ایسی موجود ہیں کہ ان تک فضلائے جغرافیہ کی رسائی نہیں ہوئی ہے، خصوصاً شمال کی طرف برفانی پہاڑوں کے پیچھے، اور منطقہ باردہ کی جانب ایسی زمین موجود ہے جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ زمین کی تہ میں بھی ایک مخصوص حد کے بعد انسانی رسائی اب تک نہیں ہو پائی ہے۔ ان سب باتوں سے قطع نظر قدرت خداوندی کے پیش نظر یہ بھی ممکن ہے کہ کسی منتہی خطہ ارض میں انسانوں کی فضائی یا زمینی رسائی کے باوجود اللہ تبارک و تعالی قوم یاجوج و ماجوج کو انسانی نگاہوں اور دست رس سے پوشیدہ رکھیں اور ہمیں ان سے مخفی رکھیں۔ جنات ہمارے درمیان رہتے ہیں اور بعض اوقات ان کی غذا ظاہری اور محسوس اشیاء بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود قدرت خداوندی سے وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اس لیے کسی چیز کا نظر نہ آنا معدوم ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ نگاہوں سے دکھوانا اور نگاہوں کے درمیان پردے ڈال دینا خداوند تعالیٰ کے لیے دونوں برابر ہیں۔ اس کے علاوہ جو دابۃ الارض اور جو دیگر علامتیں ہیں انشاءاللہ بعد میں بیان کی جائیں گی۔ یاجوج ماجوج اور ان کے محل وقوع سے متعلق محققین اور اہل جغرافیہ کے تخمینوں کی تفصیل اور دنیا میں موجود بڑی دیواروں سے متعلق سیر حاصل بحث کے مطالعے کے لیے سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے لے کر 99 تک مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کی معارف القرآن اور مولانا ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معارف القرآن، نیز مولانا حفظ الرحمن سیہوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قصص القرآن میں ذوالقرنین کے قصے کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم ان چیزوں کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے سامنے ساری باتیں واضح ہو کر رہ جائیں گی، اور خصوصی طور پر وہ حضرات جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ علم سے نوازا ہے لیکن اس علم کا غلط استعمال کر کے احادیث کو بیجا تطبیق دینے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، ان سے درخواست ہے کہ بیجا حقیقت کا معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد لینے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس لیے جیسا ابھی کرونا وائرس سے متعلق بات آئی اور یہ کہا گیا کہ 12 مئی کو سوریا ستارے کے طلوع ہوتے ہی یہ وبا جو ہے ختم ہو جائے گی، کرونا وائرس ختم ہو جائے گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس طرح اگر تعویلات کی جائیں گی اور حدیث کا مصداق متعین کیا جائے گا تو لازم یہ آئے گا کہ احادیث میں تشکیک اور تشویش پیدا ہو جائے اور لوگوں کا جو کچھ بھی اعتماد قرآن حدیث پر ہے وہ بھی اڑ جائے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اور خود اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مقدس میں پیش فرمایا ہے اور اہل علم حضرات صحابہ تابعین تبع تابعین اور جمہور علماء نے سمجھا ہے اس پر اعتماد کیا جائے اور انہیں پر بھروسہ کر کے جو دنیا کے حالات آج پائے جا رہے ہیں ان حالات سے سبق لیتے ہوئے آخرت کی تیاری کی جانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی سچی تیاری کرنے اور فتنہ دجال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔